الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، قائدین کرام، ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق، میری دوستی، میرا اور ان کا باہمی احترام 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے، پھر وہ وہاں پڑھاتے بھی رہے، پھر اس کے بعد یہ سارا عرصہ وہ جہاں بھی رہے ان کے ساتھ رابطہ رہا۔ ان کی شخصیت کے اندر قوس قزح کے 7 رنگ موجود ہیں، اور ابھی آپ سن رہے تھے وہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور تصوف، اور یہ تصوف وہ نہیں ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ یہ تصوف وہ ہے جسے اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی۔ اور سیاست کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا اور بھرپور لیا۔ طاہر القادری صاحب نے یہ بتا دیا کہ سیاست جو ہے وہ دنیاوی کام نہیں ہے، وہ ایک دینی کام ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت قائم فرمائی۔ اس لیے یہ بات جو ہے کہ دین اور سیاست کی تقسیم، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی، یہ آج بھی یہ سلسلے چلتے ہیں۔ لیکن میں ذرا پھر وہی اختصار سے بات کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب کا ایک اور جو پہلو جس کو ہمیشہ جس کی تعریف کی گئی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں کہ مسلکی تنگنائیوں سے نکل کر انہوں نے آفاقی پیغام اسلام کا دیا ہے۔ مسلک کے ساتھ تعلق کو چھوڑا نہیں، وہ تو بہرحال ایک ہر آدمی کا اپنا، لیکن اسی کے اندر نہیں رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر آفاقی۔ پھر ان کے اساتذہ عرب و عجم کے مختلف شخصیات ان کے استاد تھے، پھر خطابت بے پناہ، بڑی خوبصورت خطابت، اور اسی طرح سے جو منہاج القرآن ہے یہ بہرحال ایک ادارہ جاتی کام ہے، اور اس میں بھی پھر آگے جدید ذرائع آڈیو ویڈیو یہ سارے تصانیف یہ ساری سن چکے ہیں آپ۔ 2 باتیں میں مزید عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تصادم ہے مغرب کے ساتھ، اور یہ تصادم مغرب نے شروع کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد ایک اعلان کیا گیا کہ ابھی نیٹو کی فوجوں کو ایک اور مارکپ درپیش ہے، پہلے سرخ خطرہ تھا، اب سبز خطرہ ہے۔ یہ اعلان پھر اس وقت رچرڈ نکسن نے کیا کہ پولیٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پھر اسی دور کے اندر فوکویاما کی کتاب دی اینڈ آف ہسٹری اور سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب دی کلیش آف سیولائزیشن آئی سامنے۔ اب یہ مغرب کا چیلنج تھا، اور یہ علمی چیلنج بھی تھا، یہ عملی چیلنج بھی تھا، یہ سیاسی چیلنج بھی تھا، یہ عسکری چیلنج بھی تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو حکومتیں تھیں، کوئی فوجی تھی، کوئی جبہ و دستار والی تھی، کوئی بادشاہتوں والی تھی، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ویسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہمارے پاس علمی سرمایہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ویسٹ کے مقابلے میں اسی کی ڈکشن میں، اسی کی زبان میں، اسی کے لب و لہجہ میں، اسی کی علمی بصیرت کے اندر انہوں نے کام کیا۔ اور خاص پہلو یہ ہے کہ جتنی بھی ان کی کتابیں پڑھیں، ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے فہم و فراست کی دہلیز پر ہمیشہ ایمان اور یقین کے چراغ روشن کیے۔ آخری بات مجھے کرنی ہے، بہت اچھا کام منہاج القرآن کا، منہاج القرآن یونیورسٹی کا،
بہت اچھے سارے کام ہیں. میں اتنی بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ویسے تو وہ ڈاکٹر صاحب جدید اور قدیم و علوم کے ماہر تھے، اور مولانا مودودی صاحب نے جو اپنی کتاب میں اسلام کا نظریہ تعلیم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک نوجوان کا یہ حق ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں، دین والی آنکھ بھی اور دنیا والی آنکھ بھی. اور یہی آپ کا بھی یہ منہاج القرآن کا بھی یہی مشن ہے. تو میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ قلم اٹھائے ہوئے قافلے جوانوں کے، قلم اٹھائے ہوئے قافلے جوانوں کے، متاع علم و ہنر تجھ سے لینے آئے ہیں. خود اپنی ذات کی تاریکیاں چھٹکنے کو تیرے حضور میں کرنوں کی آس لائے ہیں. تو ان کے بحر کی موجوں میں اضطراب اٹھا، کتاب خواہ ہی نہیں صاحب کتاب بنا.